خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے آئین کو ایک انجینئرنگ مینول کے طور پر دیکھنے والے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے جو مشینری بنائی گئی ہے اس کے 3 سب سے اہم پرزے قیادت، افرادی قوت اور رسائی آخر کام کیسے کرتے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع ہیں آئین پاکستان کے آرٹیکلز 196، 197 اور 198۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ کے سب سے بڑے جج کی کرسی اچانک خالی ہو جائے تو کیا پورا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے؟ یا اگر مقدمات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے تو کیا آئین کے پاس کوئی پلان بی ہے؟ آئیے اسی مشینری کو پرزہ پرزہ کر کے سمجھتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف قانون کی خشک باتیں نہیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ملک کے دور دراز کونے میں بیٹھے ایک عام شہری کو بھی وہی انصاف ملے۔ جی، وہی انصاف ملے جس کا حقدار دارالحکومت میں بیٹھا کوئی شخص ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ اسی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے پرزے سے شروع کرتے ہیں، قیادت۔ آرٹیکل 196 جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ہے۔ فرض کریں چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے، ہاں، یا وہ بیمار ہیں یا کسی بھی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا عدالت بند ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی تو آئین کی خوبصورتی ہے، اس نے اس معاملے کو آپ کہہ لیں قسمت پر نہیں چھوڑا۔ اچھا، آئین 2 صورتیں بتاتا ہے، ایک جب عہدہ مستقل طور پر خالی ہو جائے جیسے ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جب چیف جسٹس عارضی طور پر غیر حاضر ہوں جیسے چھٹی پر ہوں یا بیرون ملک۔ تو ان دونوں صورتوں میں آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان ایک قائم مقام یعنی ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ کون سا؟ آئین کہتا ہے کہ صدر ہائی کورٹ کے کسی دوسرے جج کو یہ ذمہ داری دے سکتے ہیں، لیکن ایک اور آپشن بھی ہے، وہ سپریم کورٹ کے کسی جج سے بھی یہ کام کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں لگتا؟ مطلب صوبائی عدالت کے لیے سپریم کورٹ سے جج کیوں لایا جائے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یہ صرف لچک کی بات نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ آئینی بحران سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ آئین بنانے والوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر کسی صوبائی چیف جسٹس کا عہدہ کسی سیاسی دباؤ، بیماری یا کسی تنازع کی وجہ سے اچانک خالی ہو جائے تو انصاف کا پورا نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو سپریم کورٹ کے جج کو لانے کا آپشن ایک سیفٹی والو کی طرح ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ صوبائی عدلیہ کی قیادت کبھی کمزور یا متنازع ہاتھوں میں نہ جائے، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خالی کرسی بھرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے اس بات کا اعلان ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، چاہے ایک دن کے لیے بھی ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جی ہاں، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں تو یہ صوبائی اور وفاقی عدلیہ کے درمیان ایک پل کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پورا عدالتی نظام ایک اکائی ہے جو ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تاکہ انصاف کا پہیہ چلتا رہے۔ اس سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ کام رکے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو قیادت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ایک اکیلا چیف جسٹس تو سارے مقدمات نہیں سن سکتا، انہیں ایک ٹیم چاہیے۔ ظاہر ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ ٹیم ہی کم پڑ جائے، یعنی مقدمات کا اتنا رش لگ جائے کہ موجودہ جج ناکافی ہوں؟ کیا اس کے لیے بھی آئین میں کوئی پلان بھی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے پرزے یعنی افرادی قوت کی طرف لاتا ہے جس کا ذکر آرٹیکل 197 میں ہے۔ ایڈیشنل ججز۔ آئین کہتا ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ میں کام کا بوجھ بڑھ جائے یا کسی جج کی غیر موجودگی کی وجہ سے مقدمات جمع ہو رہے ہوں تو صدر ایک مخصوص مدت کے لیے اضافی جج مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی حل لگتا ہے، یعنی سسٹم کو مستقل طور پر تبدیل کیے بغیر ضرورت کے وقت اضافی مدد لے لی جائے۔ بالکل۔ لیکن کیا اس نظام کا کبھی غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ مثلاً
کیا حکومتیں عارضی ججوں کو مقرر کر کے کسی خاص قسم کے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ یہ خدشہ تو ہو سکتا ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور قانونی حلقوں میں اس پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ اچھا۔ آئین نے اس خدشے سے نمٹنے کے لیے ایک حفاظتی قدم اٹھایا ہے۔ اضافی جج کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے جی۔ وہ بالکل وہی ہے جو ایک مستقل جج کا ہوتا ہے۔ اس میں چیف جسٹس اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت شامل ہوتی ہے۔ اوکے۔ اس کا مقصد یہی یقینی بنانا ہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہوں اور سیاسی اثر و رسوخ سے پاک ہوں، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس کے عملی نفاذ پر ہمیشہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کا مقصد انصاف کی فراہمی کو تیز کرنا ہے، لیکن اس کے محتاط استعمال کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یعنی ایک طرف مقدمات نمٹانے کا ایک تیز رفتار طریقہ اور دوسری طرف اس کے غلط استعمال کا خطرہ، جسے آئینی طریقہ کار کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، اسے پہلے سے سوچ کر رکھا گیا ایک پلان بی سمجھیں۔ اگر کسی وجہ سے مقدمات کا سیلاب آ جائے تو یہ نظام عدلیہ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر انصاف کا نظام دباؤ میں آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ ہم نے قیادت اور افرادی قوت پر بات کر لی، لیکن ایک اچھی قیادت اور کافی ججوں کا کیا فائدہ اگر عام آدمی عدالت تک پہنچ ہی نہ سکے؟ بالکل۔ یہ مجھے ہمارے تیسرے اور شاید سب سے اہم پرزے کی طرف لاتا ہے، رسائی۔ آرٹیکل 198 جو ہائی کورٹس کی نشستوں یعنی ان کے جغرافیائی پھیلاؤ کے بارے میں ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں بلوچستان کے تربت میں رہنے والے ایک ماہی گیر کا، جس کا کسی کمپنی سے کوئی تنازع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر صوبے کی واحد ہائی کورٹ کوئٹہ میں ہو تو اسے انصاف کے لیے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا۔ اس کا وقت، پیسہ اور توانائی سب کچھ اسی میں لگ جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ انصاف کے حصول کا خیال ہی چھوڑ دے۔ صحیح بات ہے۔ آرٹیکل 198 اسی مسئلے کا حل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ہائی کورٹ کی ایک مرکزی نشست یعنی پرنسپل سیٹ تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے دوسرے بڑے شہروں میں بینچز بھی قائم کیے جائیں گے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آئین صرف اصول بتا کر نہیں رک جاتا، وہ باقاعدہ شہروں کے نام لیتا ہے۔ جی ہاں۔ جیسے لاہور ہائی کورٹ کے لیے بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی، یا سندھ ہائی کورٹ کے لیے سکھر۔ مجھے لگا تھا کہ آئین صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ یہ اتنا مخصوص کیوں ہے؟ آئین میں ان شہروں کا نام دینا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے انصاف تک رسائی کوئی انتظامی سہولت نہیں، بلکہ ایک آئینی حق ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا۔ واہ! آئین بنانے والوں نے یہ یقینی بنایا کہ انصاف کی تقسیم صرف صوبائی دارالحکومتوں تک محدود نہ رہے، بلکہ ان علاقوں تک بھی پہنچے جو تاریخی طور پر مرکز سے دور رہے ہیں۔ یہ تو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ اور یہ فہرست حتمی بھی نہیں ہے۔ آئین مزید بینچ بنانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ جی۔ یعنی اگر کل کو کسی اور شہر میں ضرورت پڑی تو گورنر اور چیف جسٹس مل کر وہاں بھی ایک نیا بینچ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو نظام کو مستقبل کی ضروریات کے لیے بھی تیار رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہی چیز آئین کو ایک زندہ دستاویز بناتی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی آبادی اور ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال سکتا ہے۔ اسی آرٹیکل میں سرکٹ کورٹس کا بھی ذکر ہے۔ یہ بینچ سے کیسے مختلف ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اور ایک اور بات کہ ججوں کو بینچ پر کم از کم 1 سال کے لیے تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ 1 سال کی شرط کیوں؟ سرکٹ کورٹس اس نظام کو اور بھی زیادہ لچکدار بناتی ہیں۔ آپ اسے عدالتی نظام کا پاپ اپ سٹور سمجھیں۔ پاپ اپ سٹور؟ جی، جہاں لوگوں کو ضرورت ہو وہاں کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے عدالت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے لوگوں کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر نہ کرنا پڑے۔ اچھا۔ یہ ان دور دراز علاقوں کے لیے ہے جہاں مستقل بینچ بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس چند ججوں کو وہاں بھیج کر عارضی طور پر عدالت لگا سکتے ہیں۔ اور وہ 1 سال والی شرط مجھے یہ تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا 1 سال بہت کم مدت نہیں ہے؟ جب تک کوئی جج اس علاقے کے مسائل اور مقدمات کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کے تبادلے کا وقت آ جاتا ہے۔
کیا اس سے انصاف کے تسلسل میں خلل نہیں پڑتا؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے اور اس کا جواب ایک توازن میں چھپا ہے۔ ایک طرف آپ کی بات درست ہے کہ تسلسل ضروری ہے، جی، اسی لیے آئین نے کم از کم 1 سال کی شرط رکھی ہے تاکہ جج کو علاقے کے مسائل سمجھنے اور زیر التوا مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مناسب وقت ملے۔ صحیح۔ بار بار تبادلوں سے مقدمات لٹک سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف عدالتی نظام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جج ایک ہی جگہ پر بہت لمبے عرصے تک رہے، اچھا، جس سے مقامی سطح پر ذاتی تعلقات یا مفادات پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ تو یہ 1 سال کی مدت استحکام اور غیر جانبداری کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ تو جب ہم ان تینوں آرٹیکلز 196، 197 اور 198 کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیسی تصویر ابھرتی ہے؟ یہ انصاف کی مشینری آخر ہے کیسی؟ یہ ایک ایسی مشینری کی تصویر ہے جسے بے وقت مضبوط اور لچکدار بنایا گیا ہے۔ آرٹیکل 196 قیادت کو استحکام دیتا ہے تاکہ سر کبھی خالی نہ رہے۔ آرٹیکل 197 افرادی قوت میں لچک پیدا کرتا ہے تاکہ نظام کام کے بوجھ تلے دب نہ جائے۔ اور آرٹیکل 198؟ اور آرٹیکل 198 اس مشینری کو جغرافیائی طور پر پھیلا کر اس کی رسائی کو یقینی بناتا ہے تاکہ انصاف چند بڑے شہروں کی جاگیر بن کر نہ رہ جائے۔ تو یہ تینوں پرزے مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو نہ صرف نظریاتی طور پر اچھا ہے بلکہ عملی طور پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین کا آرٹیکل 196 اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہائی کورٹ کی قیادت کبھی خالی نہ رہے، جس کے لیے ایکٹنگ چیف جسٹس کی تقرری کا واضح طریقہ موجود ہے۔ پھر ہم نے آرٹیکل 197 کو دیکھا جو اضافی ججوں کے ذریعے عدالتوں کو مقدمات کا بوجھ سنبھالنے کے لیے ایک لچکدار نظام دیتا ہے۔ اور آخر میں آرٹیکل 198 جو میرے خیال میں عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ انصاف کو لوگوں کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ بینچز اور سرکٹ کورٹس کا قیام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جغرافیائی فاصلہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بالکل۔ تو یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، یہ وہ عملی ہدایات ہیں جو صوبائی انصاف کے پورے نظام کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ پرزے ہیں جو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے والی مشینری کو چلاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے بغیر انصاف صرف کاغذوں، کتابوں اور دارالحکومتوں تک محدود ہو کر رہ جاتا۔ یہ آئین کی عملی حکمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوچ۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ عدالت کہاں واقع ہے، یہ انصاف تک رسائی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی۔ اس سے میرے ذہن میں ایک دلچسپ سوال اٹھ رہا ہے، کیا ایک ہی صوبے کے مختلف علاقوں میں بینچ ہونے کی وجہ سے عدالتی فیصلوں کی نوعیت پر بھی کوئی اثر پڑتا ہوگا؟ دلچسپ سوال ہے۔ یعنی کیا تربت میں کرٹھا ایک جج جو مقامی زمین اور ساحلی تنازعات دیکھ رہا ہے، قانون کی تشریح اس جج سے مختلف انداز میں کرنے لگتا ہے جو راولپنڈی میں بیٹھ کر زیادہ تر کمرشل یا سرکاری مقدمات سن رہا ہے؟ مطلب کیا یہ بینچ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی صوبائی قانون کی اپنی اپنی علاقائی تشریحات کو جنم دے سکتے ہیں؟ بالکل، اس پر ضرور سوچئے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.